على محمد صلى الله عليه وسلم صلى الله على محمد صلى الله عليه وسلم صلى الله على محمد. الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على رسوله الأمين وعلى آله وصحبه أجمعين إلى يوم الدين. أما بعد، فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. وما آتاكم الرسول فخذوه وما نهاكم عنه فانتهوا. محترم ناظرین کرام، بزرگوں، نوجوان بھائیوں، عفت مآب ماں اور بہنوں، السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. تفہیم حدیث کے اس مخصوص پروگرام میں آپ کا استقبال ہے. نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی حدیث کا تذکرہ، اس پر غور و فکر اور اس کے روشنی میں ہمارے لیے زندگی گزارنے کے لیے کیا درس نصیحت ہے، اس پروگرام میں ہم ان سارے پہلوؤں پر غور کرتے ہیں. جس حدیث پر غور و فکر چل رہا ہے وہ حدیث حضرت ابو ذر غفاری رضی اللہ تعالی عنہ کے مشہور حدیث ہے. نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم سے روایت کرتے ہیں اور کہتے ہیں کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم اپنے رب سے روایت کرتے ہوئے فرماتے ہیں کہ میرے رب نے کہا، یا عبادی، اے میرے بندو، انی حرمت الظلم علی نفسی، میں نے ظلم کو اپنے اوپر حرام قرار دے دیا ہے. وجعلتہ بینکم محرما، اور میں نے ظلم کو تمہارے درمیان حرام کر دیا ہے. فلا تظالموا، تو آپس میں ایک دوسرے پر ظلم نہ کرو. یا عبادی کلکم ضال، اے میرے بندو، تم میں سے ہر ایک گمراہ ہے، تم میں سے ہر ایک گمراہ ہے، الا من ہدیتہ، سوائے اس شخص کے جس کو میں نے ہدایت عطا کی. فاستہدونی، تو مجھ سے ہدایت چاہو، اہدکم، تو میں تمہیں ہدایت دے دوں گا. محترم ناظرین کرام، کتنا پیارا جملہ ہے یہ. نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں سارے لوگ گمراہ ہیں سوائے اس شخص کے جس کو میں نے ہدایت دے دی. تو ہدایت کا جو سرچشمہ ہے وہ میری ذات گرامی ہے. مجھ سے ہدایت مانگو، فاستہدونی، مجھ سے ہدایت مانگو، اہدکم، میں تمہیں ہدایت دوں گا. پہلی بات تو اس سے یہ نکلتی ہے کہ جتنے بھی لوگ ہیں سب گمراہ ہیں. گمراہ ہونے کا مطلب یہ کہ کسی کے پاس راستہ دکھانے کی کوئی چیز نہیں، سارے انسان گمگشتہ راہ ہیں سوائے اس شخص کے جس کو نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے ذریعے، جس کو انبیاء کے ذریعے، اللہ کے رسولوں کے ذریعے جس کو ہدایت مل گئی ہو. آج آپ دیکھیں کوئی کہہ سکتا ہے کہ میں ہدایت یافتہ ہوں؟ جو مسلمان ہے وہ اپنے آپ کو مسلمان بھی نہیں کہہ سکتا کہ میں ہدایت یافتہ ہوں، اس لیے کہ وہ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے ذریعے جو تعلیمات ہم کو ملی ہیں، اللہ رب العزت نے جو ہدایت کا سامان کیا ہے، اس کے مطابق پوری زندگی ہماری نہیں گزرتی. یہاں یہ بات کہی جا رہی ہے کہ ہدایت دنیا میں کہیں نہیں ہے سوائے میرے پاس. یا عبادی کلکم ضال، اے میرے بندے تم تمام کے تمام گمراہ، الا من ہدیتہ، سوائے اس کو جس کو میں نے ہدایت دے دی. فاستہدونی اہدکم، تو مجھ سے تم ہدایت مانگو، میں تمہیں ہدایت دوں گا. اور یہ ایک مرتبہ مانگنے کی ضرورت نہیں ہے، یہ بار بار مانگنے کی ضرورت ہے. ہم نماز میں جب کھڑے ہوتے ہیں ہر رکعت میں ہم کیا پڑھتے ہیں؟ اہدنا الصراط المستقیم. میرے مالک فجر میں بھی ہم نے ایک پڑھا تھا، اہدنا الصراط المستقیم، ہر رکعت میں پڑھا تھا. یہی ہمیں سیدھے راستے کی رہنمائی فرما. صراط الذین انعمت علیہم، ان لوگوں کا راستہ جن پر تیرا انعام ہوا. غیر المغضوب علیہم ولا الضالین، ان لوگوں کا راستہ نہیں جن پر تیرا غضب بھڑکا یا جو گمراہ ہو گئے. میرے مالک فجر میں پڑھا تھا، ظہر میں پڑھا تھا، اب عصر میں پڑھ رہا ہوں، اب مغرب میں پڑھ رہا ہوں، اب عشاء میں پڑھ رہا ہوں، اب پھر اگلے دن فجر میں پڑھ رہا ہوں. آپ بتائیے کوئی آدمی یہ کہہ سکتا ہے کہ میں ہدایت یافتہ ہوں یا ہو گیا میں ہدایت یافتہ؟ نہیں، اسے ہر لمحے اللہ رب العزت سے ہدایت مانگنی چاہیے، اور اسے ہر لمحے اللہ رب العزت کی ہدایت کی ضرورت ہے. نماز میں بھی دعا کرتے ہیں. ابھی ہم گھر میں گئے تھے، ابھی ہم بازار معیشت میں گئے تھے، ابھی ہم تجارت کر رہے تھے، ابھی ہم لین دین کر رہے تھے، ابھی ہم ایک دوسرے سے تعلقات وابستہ کر رہے تھے. ہر جگہ گمراہ ہونے کا خطرہ ہے. اللہ رب العزت نے یہ بات بہت صاف فرما دی کہ سب گمراہ سوائے اس کو جس کو میں نے ہدایت دے دی.
تو مجھ سے ہدایت چاہو میں تمہیں ہدایت دوں گا۔ اب اگر کوئی شخص یہ چاہتا ہے کہ وہ ہدایت یافتہ ہے اور اسے ہدایت کی ضرورت نہیں ہے تو وہ سب سے بڑا گمراہ ہے۔ کوئی آدمی کسی منزل پر جا کے نہیں کہہ سکتا کہ میں ہدایت یافتہ ہو گیا، مجھے اللہ رب العزت کی طرف سے ہدایت کی ضرورت نہیں ہے۔ محترم ناظرین کرام، اللہ رب العزت نے بندوں کی ہدایت کا سامان فرمایا، اس زمین پر بھیجا تو چھوڑ نہیں دیا کہ وہ ٹامٹوئیاں مارتے ہوئے پھریں، اندھیروں میں اپنی زندگی کا سفر طے کریں، نہیں، زمین پر پہلا انسان بھیجا تو پہلا نبی بنایا اور بتا دیا کہ اے حضرت آدم، آپ پہلے انسان ہیں، پہلے نبی ہیں، خود آپ کو اللہ رب العزت کی ہدایت پر چلنا ہے، اپنے بندوں کو بھی اس کی طرف رہنمائی کرنی ہے اور ان کی نگرانی کرنی ہے۔ قُلْنَا اهْبِطُوا مِنْهَا جَمِيعًا فَإِمَّا يَأْتِيَنَّكُم مِّنِّي هُدًى فَمَن تَبِعَ هُدَايَ فَلَا خَوْفٌ عَلَيْهِمْ وَلَا هُمْ يَحْزَنُونَ وَالَّذِينَ كَفَرُوا وَكَذَّبُوا بِآيَاتِنَا أُولَٰئِكَ أَصْحَابُ النَّارِ هُمْ فِيهَا خَالِدُونَ۔ اے آدم تم بھی جاؤ، حوا تم بھی جاؤ زمین پر، اور شیطان تم بھی جاؤ، قُلْنَا اهْبِطُوا مِنْهَا جَمِيعًا، سب کے سب اتر جاؤ زمین پر۔ فَإِمَّا يَأْتِيَنَّكُم مِّنِّي هُدًى، میری طرف سے جو ہدایت پہنچے گی جس کے پاس، فَمَن تَبِعَ هُدَايَ، تو جو ہدایت میری ہدایت کا جو اتباع کرے گا، اس کی پیروی کرے گا، فَلَا خَوْفٌ عَلَيْهِمْ وَلَا هُمْ يَحْزَنُونَ، نہ اس کے لیے کوئی خوف ہے اور نہ اس کے لیے کوئی حزن ہے۔ لیکن وَالَّذِينَ كَفَرُوا وَكَذَّبُوا بِآيَاتِنَا، جو میری ہدایت کو پانے کے بعد اس کا انکار کریں گے اور اس کی تکذیب کریں گے، اولئک اصحاب النار ہم فیہا خالدون، جہنم میں ہمیشہ ہمیشہ چلیں گے۔ ہدایت کا انتظام اول دن سے ہوا، انبیاء آتے رہے، کتابیں آتی رہیں، صحیفے آتے رہیں، یہاں تک کہ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم تشریف لائے اور آپ پر دین اسلام مکمل ہوا۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم ہادی ہے، ہادی، سب سے بڑے ہادی اللہ رب العزت۔ انبیاء وا کر یہی تو بتاتے تھے کہ اللہ تعالیٰ کی طرف سے ہدایت تمہارے لیے کیا ہے۔ ہادی اعظم نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم آپ آئے، آپ نے ہدایت ہمیں دی۔ تو دوستو، بزرگوں، ماں اور بہنوں، ہمیشہ ہمیں اللہ رب العزت سے ہدایت طلب کرتے رہنا چاہیے۔ گمراہی کا اندیشہ ہمیشہ ہے، ہر قدم پر ہے، ہر لمحے ہے، ایمان کا سودا ہو جاتا ہے، آدمی اپنے رب سے دور ہو جاتا ہے۔ تو نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی اس پیاری حدیث میں ہے کہ اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں، اے میرے بندے، تم میں سے سب گمراہ ہو سوائے اس کے جس کو میں نے ہدایت دی، تو تم مجھ سے ہدایت چاہو اہدکم، تو میں تمہیں ہدایت دے دوں گا۔ یا عبادی کلکم جائع، تم میں سے ہر شخص بھوکا ہے، الا من اطعمتہ، سوائے اس کے جس کو میں نے کھلا دیا، تو تم مجھ سے کھانا مانگو، اطعمکم، میں تمہیں کھانا کھلاؤں گا۔ یہاں جو بات اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم ہمیں بتا رہے ہیں اللہ رب العزت کی طرف سے، وہ یہ کہ اللہ رب العزت نے کہا کہ سب بھوکے ہو، کسی کا پیٹ نہیں بھر سکتا تھا، یہ میرا کرم ہے کہ میں نے تمہارے لیے انتظام کیا، یہ میرا کرم ہے کہ میں نے تمہاری بھوک کا سامان کیا۔ اللہ رب العزت نے سارے انسانوں کی روزی کی ذمہ داری لے رکھی، کوئی بھی ذی روح اس زمین پر نہیں ہے جس کی روزی کی ذمہ داری اللہ رب العزت نے نہ لی ہو۔ ہر رینگنے والی مخلوق اللہ رب العزت کے اوپر اس کا رزق ہے، وعلی اللہ رزقها وما من دابۃ فی الارض الا علی اللہ رزقها، زمین میں کوئی بھی زیرو ایسے نہیں جس کی روزی کی ذمہ داری اللہ تعالیٰ نے اپنے ذمہ نہ لے لی ہو۔ لیکن آپ یہ بتائیے کہ اگر اللہ رب العزت کسی کو کھلانا نہ چاہے تو آدمی کھا سکتا ہے؟ کسی کو روزی نہ دے تو کیا روزی مل سکتی ہے اس کو؟ کسی کو بھوکا رکھنا چاہے تو کیا وہ کھانا کھا سکتا ہے؟ یہ تو اللہ تعالیٰ کا کرم، اس کا احسان ہے کہ اس نے یہ کہا کہ روزی کی ذمہ داری تو میں نے لے رکھی ہے، تم کو روزی ملے گی، حلال طریقے سے تمہیں محنت کرنی ہے، کوشش کرنی ہے، دوڑ بھاگ کرنی ہے، ہاتھ پیر مارنا ہے، دائرے کے اندر رہتے ہوئے، وہ تو تمہیں کرنا ہی کرنا ہے، اس کی تعلیمات ہیں۔ لیکن یاد رکھو تمہاری روزی تم کو مل کے رہے گی جو میں نے لکھ رکھا ہے۔ یہاں جو پہلو بھر کر کے آ رہا ہے وہ یہ کہ پوری کائنات کو روزی اللہ دیتا ہے، اور کسی کے اندر یہ صلاحیت نہیں ہے کہ وہ روزی دے سکے، کسی کو کھانا کھلا سکے۔ اللہ رب العزت کھلاتا ہے، وہ پلاتا ہے۔ تو یہ کانسیپٹ ہمیشہ ہمارے ذہن میں رہنا چاہیے۔ اگر ہم نے کسی یتیم کو، کسی لاچار کو، کسی مستحق کو، کسی مجبور کو کھلا دیا ہم نے کھانا، تو ہمارے ذہن میں یہ نہیں ہونا چاہیے کہ ہم نے کھانا کھلا دیا، بلکہ کھانا تو اللہ رب العزت نے کھلایا، ہم تو سبب بنے، ہم کو بھی کھلاتا ہے، ہم کو جو روزی دیا اس نے، اس روزی میں سے ہم نے اس کو دیا۔ اور یہ اللہ رب العزت کا کرم ہے کہ وہ اسباب پیدا فرماتا ہے اور پوری کائنات کو وہ روزی دے رہا ہے اور کھانا دے رہا ہے۔ ایک بہت پیاری روایت ہے نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی
جس میں آپ فرماتے ہیں کہ اللہ رب العزت کا کرم ہے کہ اس کی نعمتیں غیر معمولی ہیں، اور یہ نعمتیں اتنی غیر معمولی ہیں کہ بندے کی وجود و بقا کے لیے ضروری تھی وہ سارا انتظام اللہ رب العزت نے زمین پر کیا۔ بچہ ماں کے پیٹ سے ابھی باہر نہیں آتا کہ اس زمین پر اس کے آنے کی پوری تیاری ہو جاتی ہے۔ ایک آیت ہے قرآن مجید میں سورہ واقعہ کی، چند آیات ایک سیکوینس میں ہیں، اور اللہ رب العزت نے بڑے پیارے انداز سے وہ باتیں فرمائی ہیں کہ انسان کو سوچنا چاہیے کہ یہ سب ہمارا کیا ہوا ہے۔ افرائیتم ما تمنون، کیا تم دیکھتے ہو وہ منی جو بیوی کے رحم میں تم ڈالتے ہو، اانتم تخلقونہ ام نحن الخالقون، کیا پیدا کرنے والے ہم ہیں یا تم پیدا کرنے والے ہو؟ ایک نطفے سے بچے کی پیدائش تک کا مرحلہ بلا شرکت غیر اسی کا ہے، اس کی طرف اشارہ فرماتے ہیں اللہ تعالیٰ۔ نحن قدرنا بینکم الموت، ہم نے تمہارے درمیان موت کا ایک اندازہ کر رکھا ہے، اور ہم پیچھے رہ جانے والوں میں سے نہیں ہیں، موت تمہارے پاس لکھ رکھی۔ اوپر کیا کہا؟ نطفے سے بچہ پیدا ہوتا ہے اور ہم پیدا کرنے والے ہیں، زندگی بھی ہم نے دی، موت بھی ہم نے لی رکھی ہے۔ وما نحن بمسبوقین، ہم پیچھے رہ جانے والوں میں سے نہیں ہیں بلکہ طے ہے تمہارے لیے۔ وما نحن بمسبوقین علی ان نبدل امثالکم، اس بات پر ہم قادر ہیں کہ تمہارے جیسے دوسرے لوگوں کو لے آئیں، وننشئکم فی ما لا تعلمون، اور تمہیں ہم اس خلقت میں اٹھائیں جو تم نہیں جانتے، ریپلیس کر دیں، تمہاری جگہ پر دوسروں کو بدل دیں۔ محترم ناظرین کرام، وقت ہو گیا ہے ایک چھوٹے سے وقفے کا، انشاءاللہ وقفے کے بعد ہم پھر گفتگو کا سلسلہ جاری رکھیں گے۔ والسلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ دل ہو زندہ تو ہے منزل کامرانی، ورنہ صبح و شام تو بس ہے آنی جانی۔ دل بیدار ہے مطلوب ربانی، یہی پیغام نبی کا، یہی تعلیم قرآنی۔ دل کیا ہے؟ دل کی ضرورت کیا ہے؟ دل کی زندگی کیا ہے؟ موت کیا ہے؟ یہ سب جاننے کے لیے دیکھیے میرے ساتھ ایک نیا سلسلہ، دل کی دنیا، صرف پیس ٹی وی اردو پر۔ صرف مومنوں کا مقدر ہے ایمان کی لازوال روشنی، جو کرتی ہے آباد دل کی دنیا۔ ہر منگل رات 7:30 بجے اور دوبارہ صبح 10:30 بجے انڈیا میں پیس ٹی وی اردو پر۔ ڈائلاگ، ڈسکشن، ڈبیٹ، rebuttal, conclusion. Eliminate misconceptions about religion. Get enlightened. Witness Dr. Zakir Naik in a battle of words in Crossfire. کل رات 8:30 بجے اور دوبارہ صبح 8:30 بجے انڈیا میں پیس ٹی وی اردو پر۔ تعلیم سے کٹ جانا، تہذیب سے ہٹ جانا، قوموں کی تباہی کے اسباب یہی تو ہے۔ جن باتوں سے اللہ تعالیٰ روکتا ہے ان سے وہ باز نہیں۔ بنیادی اصولوں سے دوری، عمل صالح سے فرار، گمراہیوں سے نسبت، رسولوں کی دعوت کو قبول نہیں کرتے، یہ ہے تکذیب کا راستہ۔ شیخ حافظ صلاح الدین یوسف۔ اس کا نتیجہ پھر بالآخر یہ ہوتا ہے کہ تباہی ان کا مقدر بن جاتی ہے۔ جانیے کیسے ہو جاتی ہیں قومیں برباد جب کرتی ہیں بد عملیوں کا انتخاب، قوموں کی تباہی کے اسباب۔ آج رات 11:30 بجے اور دوبارہ دوپہر 12:30 بجے انڈیا میں پیس ٹی وی اردو پر۔
محترم ناظرین کرام، وقفے کے بعد ہم پھر حاضر خدمت ہیں اور گفتگو کا سلسلہ حضرت ابو ذر رضی اللہ تعالی عنہ کی حدیث، جس کو نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنے رب کے واسطے سے روایت کی ہے، اس کے سلسلے میں ہم گفتگو کر رہے ہیں۔ قرآن مجید کی سورہ واقعہ کی آیت جس میں اللہ رب العزت نے اپنے احسانات اور اپنی نعمتوں کا تذکرہ کیا ہے، میں اس کو پڑھ رہا تھا۔ آگے ارشاد ہوتا ہے وَلَقَدْ عَلِمْتُمُ النَّشَةَ الْأُولَى، تم نے اپنی پہلی اٹھان سمجھ لی، جانتے ہو تم، فَلَوْلَا تَذَكَّرُونَ، کیوں نہیں تم یاد دہانی حاصل کرتے؟ أَفَرَأَيْتُم مَّا تَحْرُثُونَ، کیا تم دیکھتے ہو اس کو جو کھیتی تم کرتے ہو؟ أَأَنتُمْ تَزْرَعُونَهُ أَمْ نَحْنُ الزَّارِعُونَ، یہ فصل ہم اگاتے ہیں کہ تم اگاتے ہو؟ لَوْ نَشَاءُ لَجْعَلْنَاهُ حُطَامًا، اگر ہم چاہیں تو اس کو بھس بنا دیں، ہم چاہیں تو یہ فصل تیار ہی نہ ہو پائے۔ فَظَلْتُمْ تَفَكَّهُونَ، تو تم ادھر ادھر مارے مارے پھرو، ادھر ادھر بیچارگی کے عالم میں گھومو اور کہو کہ اِنَّا لَمُغْرَمُونَ، ہم تو لٹ گئے، بل نحن محرومون، بلکہ ہم محروم ہو گئے۔ أَفَرَأَيْتُمُ الْمَاءَ الَّذِي تَشْرَبُونَ، کیا تم وہ پانی دیکھتے ہو جس کو تم پیتے ہو؟ أَأَنْتُمْ أَنزَلْتُمُوهُ مِنَ الْمُزْنِ أَمْ نَحْنُ الْمُنزِلُونَ، کیا اس کو تم نے اتارا ہے یا ہم اتارنے والے؟ ہمارے پاس آسمان سے میں جو ذخیرہ موجود ہے، ہم پانی نازل کرتے ہیں۔ لَوْ نَشَاءُ جَعَلْنَاهُ وُجَاجًا، اگر ہم چاہیں تو بنجر بنا دیں، سنگلاخ بنا دیں، کچھ وہاں نہ ہو۔ فَلَوْلَا تَشْكُرُونَ، شکریہ کیوں نہیں تم ادا کرتے؟ أَفَرَأَيْتُمُ النَّارَ الَّتِي تُورُونَ، کیا وہ آگ جس کو تم تاپتے ہو، أَأَنْتُمْ أَنشَأْتُمْ شَجَرَتَهَا، کیا تم نے اس کے درخت کو اگایا؟ أَمْ نَحْنُ الْمُنشِئُونَ، یا ہم اگانے والے ہیں اس کو؟ نَحْنُ جَعَلْنَاهَا تَذْكِرَةً وَمَتَاعًا لِلْمُقْوِينَ، ہم نے اس کو یاد دہانی بنایا ہے اور متاع بنایا ہے ان لوگوں کے لیے جو محتاج ہیں، بھوکے ہیں، محتاج ہیں۔ فَسَبِّحْ بِاسْمِ رَبِّكَ الْعَظِيمِ، تو اے نبی صلی اللہ علیہ وسلم آپ بھی اس پر عمل کیجئے اور بتا دیجئے سارے بندگان خدا کو، فَسَبِّحْ بِاسْمِ رَبِّكَ الْعَظِيمِ، تو آپ تسبیح بیان کیجئے اپنے رب کے نام کی جو رب عظیم الشان ہے۔ یہ جو میں نے آیات آپ کے سامنے پڑھی ہیں، اس میں اللہ تعالیٰ کے احسانات کا تذکرہ ہے۔ اللہ تعالیٰ کے کتنے احسانات، ابھی کہا کہ اے میرے بندو، میں نے تم کو کھانا کھلایا، تم سب بھوکے تھے سوائے اس کو جس کو میں نے کھانا کھلا دیا ہو، تو تم مجھ سے کھانا مانگو، میں تمہیں کھانا دوں گا۔ یہاں تفصیلات بیان کی گئی، کوئی ہے کرنے والا اور اللہ رب العزت کے علاوہ؟ جو کچھ بھی زمین پر ہے، جو کچھ بھی ہم کو نظر آتا ہے، جو کچھ نہیں نظر آتا، سب اللہ رب العزت کی عظیم قدرت کا نمونہ ہے۔ ہمارے اوپر تو شکر واجب ہے۔ آگے فرماتے ہیں نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں اللہ رب العزت کی طرف سے روایت کرتے ہوئے، یا عبادی انکم تخطئون، اے میرے بندو تم خطائیں کرتے ہو، تم غلطیاں کرتے ہو، باللیل والنہار، دن رات، دن میں بھی غلطیاں کرتے ہو، رات میں بھی غلطیاں کرتے ہو، وَأَنَا أَغْفِرُ الذُّنُوبَ جَمِيعًا، اور میں سارے کے سارے گناہوں کو معاف کرنے والا ہوں، سب کو معاف کر دوں گا میں۔ فَاسْتَغْفِرُونِي، تو تم مجھ سے مغفرت چاہو، اغفر لکم، میں تمہاری مغفرت کر دوں گا۔ قال النبی صلی اللہ علیہ وسلم، نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا، کل بنی آدم خطا، سارے بنی آدم گنہگار ہیں، آدم کے بیٹے سب خطا کار ہیں، وخیر الخطائین، اور سب سے بڑھیا خطا کرنے والے وہ ہیں التوابون، جو کثرت سے اللہ تعالیٰ کی طرف توبہ کرتے ہیں اور پلٹتے ہیں۔ ابن ماجہ کی روایت ہے۔ اللہ رب العزت کا یہ کرم ہے، اس کا احسان ہے کہ ہم نے غلطی کی، ہمیں احساس ہو گیا، ہم توبہ کرتے ہیں، اللہ تعالیٰ توبہ قبول فرما لیتا ہے۔ ایک جگہ اور نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم فرمایا، التائب من الذنب کمن لا ذنب لہ، گناہوں سے توبہ کرنے والا ایسے ہی ہے جیسے اس نے گناہ کیا ہی نہ ہو۔ گناہوں سے اگر کسی نے توبہ کر لیا نیک نیتی کے ساتھ، احساس ندامت کے ساتھ، آئندہ وہ غلطی ریپیٹ نہ کرے اس کے عزم کے ساتھ، اللہ تعالیٰ سے توبہ اس نے کر لیا، تو توبہ کرنے والا ایسے ہے التائب من الذنب، گناہوں سے توبہ کرنے والا ایسے ہے کمن لا ذنب لہ، جیسے اس کے پاس گناہ ہی، جیسے کوئی گناہگار تھا ہی نہیں۔ یہ تو کرم ہے نا اللہ تعالیٰ کا کہ اپنے بندوں کی گناہ اور اپنے بندوں کی نالائقیاں اس پر پردہ ڈال دیتا ہے اور مغفرت فرما دیتا ہے اور گناہ معاف کر دیتا ہے۔ اللہ رب العزت نے سارے گناہوں کے معافی کی ذمہ داری لے لی، فرمایا کہ یا عبادی انکم تخطئون، اے میرے بندو
تم غلطیاں کرتے ہو باللیل والنہار، دن رات. وَأَنَا أَغْفِرُ الذُّنُوبَ جَمِيعًا، اور میں سارے گناہ معاف کر دینے والا ہوں. فَاسْتَغْفِرُونِي أَغْفِرْ لَكُمْ، مجھ سے تم مغفرت چاہو میں تمہاری مغفرت کر دوں گا. یہاں پر سارے گناہ معاف کر دینے کی بات اللہ رب العزت فرماتے ہیں تو اس سے شرک کا جو گناہ ہے وہ ایگزمپٹ ہوتا ہے، اس کا استثناء ہوتا ہے. کیوں؟ اس لیے کہ قرآن مجید میں اللہ رب العزت نے متعدد جگہ پر اور نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے متعدد مقامات پر اپنی احادیث میں بیان فرمایا کہ اللہ رب العزت سارے گناہ معاف کر دے گا سوائے شرک کے. اللہ تعالیٰ گناہ تو شرک بھی معاف کر سکتا ہے، اللہ تعالیٰ کے اختیار میں ہے، جو چاہے وہ معاف کر دے، سب معاف کر سکتا ہے. لیکن اللہ رب العزت نے یہ فرمایا کہ میں شرک کے علاوہ سارے گناہ معاف کر دوں گا سوائے شرک. شرک اللہ رب العزت کو شدید ناپسند چیز ہے. اللہ رب العزت شرک کے علاوہ سب معاف کر دے گا. یہاں جو عمومی طور پر اللہ رب العزت نے فرمایا کہ میں سارے گناہ معاف کر دوں گا تو اس میں عموم ہے، لیکن جو اور احادیث موجود ہیں، جو اور قرآن مجید کی آیات موجود ہیں، اس کی روشنی میں شرک کو خاص کیا جائے. اللہ رب العزت شرک کے علاوہ سارے گناہ معاف فرما دے گا. محترم ناظرین کرام، ہم تمام کو ہمیشہ فکر مند رہنا چاہیے کہ اللہ رب العزت کی شان میں کبھی بھی گستاخی نہ ہو، اللہ رب العزت کی کبھی بھی نافرمانی نہ ہو. اور اگر بتقاضے بشریت ہم سے غلطی ہو جائے تو توبہ کرنے میں ہمیں دیر نہیں کرنی چاہیے، فوراً پلٹنا چاہیے اپنے رب کی طرف اور اللہ رب العزت کی طرف توبہ کرنا چاہیے. انہ هو التواب الرحیم، وہ توبہ قبول کرنے والا، کثرت کے ساتھ توبہ قبول کرنے والا، کثرت کے ساتھ رحم فرمانے والا ہے. ایک اور حدیث میں نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا الصلاۃ الخمس والجمعۃ الی الجمعہ، 5 وقت کی نمازیں اور ایک جمعہ دوسرا جمعہ، ورمضان الی رمضان، اور ایک رمضان سے دوسرا رمضان، مکفرات، گناہوں کو بخشنے والی ہیں، لما بینہن، ان کے درمیان جو گناہ ہوتے ہیں وہ سب ایک نماز دوسری نماز کے درمیان یہ نماز گناہوں کو ختم کر دیتی ہے جب گناہ کرنے والا کبائر سے بچے. یہ بات نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے آگے لگا دی. صغائر گناہ، چھوٹے چھوٹے گناہ، یہ اللہ رب العزت معاف فرما دیتے ہیں. اللہ تعالیٰ سب کچھ معاف کر سکتا ہے، لیکن فرمایا 5 وقت کی نماز ہے، ایک نماز دوسری نماز کے درمیان جو کچھ ہوا معاف ہو جاتا ہے. ایک جمعہ سے دوسری جمعہ کے درمیان، ایک رمضان سے دوسرے رمضان کے درمیان. یہ اللہ کا کرم ہے، اس کا احسان ہے کہ مکفرات ہیں، گناہوں کو معاف کرنے والی یہ سب چیزیں ہیں. اللہ تعالیٰ کی طرف سے ہوتا ہے کہ بندے پر میرا کرم کر دو، معاف کر دو. لیکن فرمایا مجتنب الکبائر، جب بندہ کبائر سے بچے، چھوٹے چھوٹے جو گناہ ہیں وہ معاف ہوتے ہیں، کبیرہ گناہ نہیں معاف ہوتا. کبیرہ گناہ کی ایک فہرست ہے، یہ موقع نہیں ہے کہ میں اس کی تفصیلات آپ کے سامنے بیان کروں، لیکن کبائر گناہ نہیں معاف ہوتے. اسی طریقے سے اللہ رب العزت نے سنت یہ بنائی ہے کہ وہ سارے گناہ معاف کر سکتا ہے، لیکن اس نے یہ کہا کہ اگر بندے نے بندے کا حق مارا ہے اور بندے کے ساتھ اس نے ظلم زیادتی کی ہے اور یہ گناہ کیا ہے تو یہ اس وقت تک نہیں معاف کروں گا میں جب تک کہ بندے سے معافی نہ ہو جائے یا جو کچھ اس کے ساتھ زیادتی کی ہے اس کی تلافی نہ ہو جائے. یہ اللہ کی سنت ہے، اللہ تعالیٰ نے راستہ یہ بنایا. میں نے آپ کے سامنے مختلف پروگراموں میں یہ بات رکھی ہے کہ اللہ رب العزت کے سامنے ایک بندہ لایا جائے گا، بڑی نیکیاں اس نے کی ہوں گی، لیکن کسی کو مارا ہوگا، کسی کو ستایا ہوگا، کسی کو گالی دی ہوگی، کسی کی حق تلفی کی ہوگی، کسی کا خون بہایا ہوگا، کسی کی عزت پر حملہ کیا ہوگا. سب لوگ لائن میں ہوں گے اللہ تعالیٰ کے ہاں. جو ان لوگوں کے گناہ ہیں اس کے بقدر، جو ان پر زیادتیاں ہیں اس کے بقدر اس کا ثواب بانٹا جائے گا، یہاں تک کہ اس کا ثواب ختم ہو جائے گا. لوگ لائن میں ہوں گے، پھر لوگوں کے گناہ اس کے اوپر ڈالے جائیں گے اور منہ کے بل گھسیٹتا ہوا اس کو جہنم میں ڈال دیا جائے گا. نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے ایسے شخص کو اپنی امت کا مفلس کہا ہے. محترم ناظرین کرام، اللہ رب العزت کا دروازہ کھلا ہوا ہے، بندے کو چوکنا رہنا چاہیے اور ہمیشہ اس کو چوکسی کی زندگی گزارنا چاہیے. قرآن مجید میں ایک جگہ ارشاد ہوتا ہے میرے بندوں سے کہہ دو لا تقنطوا من رحمت اللہ، اللہ کی رحمت سے مایوس نہ ہو، ان اللہ یغفر الذنوب جمیعا، اللہ تعالیٰ سارے گناہ معاف فرما دے گا. اچھا پتہ بھی تو نہیں ہے کہ اللہ تعالیٰ نے معاف کر دیا کہ نہیں معاف کر دیا، اس لیے ہمیشہ استغفار کرتے رہنا چاہیے. نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں کہ میں دن میں رات میں 100 مرتبہ سے زیادہ اللہ تعالیٰ کی بارگاہ میں استغفار کرتا ہوں. نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے اگلے پچھلے سارے گناہ معاف تھے. فاستغفرونی، مجھ سے مغفرت چاہو، اللہ تعالیٰ فرماتا ہے اغفر لکم، میں تمہاری مغفرت کر دوں گا. ہمارا کیا حال ہے؟ ہم کو استغفار کا موقع ہی نہیں ہے.
وہ ہستی جس کے اگلے پچھلے سارے گناہ معاف تھے، جس سے بہتر نہ کوئی پیدا ہوا نہ ہے نہ قیامت تک ہوگا، سید الانبیاء خاتم المرسلی نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی ذاتی گرامی، آپ استغفار فرماتے تھے اپنے لیے، انی لاستغفر اللہ فی اليوم واللیلۃ اکثر من 70 مرہ او 100 مرہ، میں اللہ تعالیٰ سے دن رات میں 70 بار یا 100 بار سے زیادہ پناہ مانگتا ہوں، استغفار کرتا ہوں۔ اس کا مطلب یہ نہیں ہے کہ 70 مرتبہ گن کر کے یا 100 مرتبہ گن کر کے، بعض محدثین اس کی طرف بھی جاتے ہیں، لیکن اکثر محدثین کا کہنا ہے، علماء کا کہنا ہے، اسلاف کا کہنا ہے کہ اس میں کثرت ہے، یعنی کثرت کے ساتھ میں اللہ رب العزت سے استغفار کرتا ہوں۔ محترم ناظرین کرام، پروگرام کی اختتام کا وقت ہو رہا ہے، اور حدیث پاک کے بہت سارے پہلو ایسے ہیں جو ابھی تشنا ہیں، انشاءاللہ اگلے ایپیسوڈ میں اس پر ہم گفتگو کریں گے۔ اللہ تعالیٰ سے دعا ہے کہ بارے الہ جو کچھ چیزیں ہم نے سمجھی ہیں اس پر اللہ رب العزت ہم تمام کو عمل کرنے کی توفیق عنایت فرمائے۔ اقول قولی ھذا استغفر اللہ لی ولکم اجمعین واستغفروہ انہ هو الغفور الرحیم۔ آخر دعوانا الحمد للہ رب العالمین، والسلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔